ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، چھٹی شریف خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں عاشقان اولیاء، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، ان کی صحبتیں اختیار کرنے والے، الحمدللہ اولیاء اللہ کے جو عرس کے دن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ایک اچھے انداز سے اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے عرس بھی مناتے ہیں، اور ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے پیاروں کے توسل سے جمیع مومنین کو نیکیاں پہنچتی ہیں، ایصال ثواب ہوتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے بزرگوں کی ایک یاد منائی جاتی ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، ان کی صحبت، ان کی معیت، اولیاء اللہ کے ساتھ آدمی کی کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے اور ان کے کیا فوائد ہیں، یہ سب چیزیں الحمدللہ یہ ہمارے اسلام نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان فرمائے۔ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ تو ہر ایک رکعتوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ امام کے پیچھے ہیں تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں، امام پڑھتے ہیں جہری نمازوں میں، سری نماز ہو تو بھی ہم خاموش رہتے ہیں، امام تلاوت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، دیگر صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اور صورتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ جو خاص طور پر بچے کو یاد ہے، اس صورت کے اندر ہم گویا کہ ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا کس انداز سے ہم مانتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، اس طرف چلنے کا جو راستہ ہے، جو ہادی بنتا ہے، رہنما بنتا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں چلا۔ دیکھ تو چکے ہیں اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے،
اے اللہ اس پر اب ہمیں چلا استقامت عطا فرما۔ تو کون سا وہ راستہ ہے؟ رب نے خود ہی ارشاد فرما دیا، جو ہمیں دعا کے طور پر تعلیم دیا گیا اور ہم پڑھتے ہیں اسے، اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں ان کے راستوں پر ہمیں چلا، ان کے راستوں پر ہمیں چلا۔ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستوں پر ہم چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور انعام یافتہ کون سے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے ان میں انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اور وہ کون سی ذاتیں ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں جنہیں انعام یافتہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ان میں فرمایا سب سے پہلے من النبیین، اللہ کے نبی، پھر والصدیقین، جو مرتبہ صدیقیت پر پہنچنے والے صدیقین جو ہیں، جو اپنی زبان میں بھی سچے، اپنے عزم میں بھی سچے، اپنی نیت میں بھی سچے، اپنے کردار میں بھی سچے، اپنے افعال میں بھی سچے۔ تو جب یہ سارے سچ جمع ہوتے ہیں تو مرتبہ صدیقیت ملتا ہے، اور تمام صدیقین کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، بشروں میں سے سب سے جو افضل ترین، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم ان کی صدیقیت کا صدقہ ہمیں بھی یہ سارے سچ عطا فرمائے، اور ہم زبان کے بھی سچے بن جائیں، ہم عمل کے بھی سچے بن جائیں، ہم کردار افعال کے بھی سچے بن جائیں، ہم اخلاق کے بھی سچے بن جائیں، ہم ظاہر باطن کے اعتبار سے سچے بن جائیں، تو پھر اس کو درجہ صدیقیت ملتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ شہداء، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے، اور پھر فرمایا والصالحین، اور نیک لوگ، یہ انعام یافتہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں ان کی صحبتیں، ان کی تعلیمات، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ بزرگان دین سے یاد رکھیں، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء آتے رہے، اور وہ آتے رہے، اور آ کر دین کی، اسلام کی یہ تبلیغ کرتے رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس کی تبلیغ وہ کرتے رہے۔ پھر نبی آخر زمان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب سلسلہ نبوت کا ختم۔ اب آگے یہ کام کن کے سپرد، کن کے ذمے، کہ جو دین کی تبلیغ کریں، دین کو پھیلائیں، یہ پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے علماء، اولیاء، ان کے سپرد ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی مدچن کے ناظرین یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی تعلیمات کے مطابق بزرگان دین یہ
اللہ کے اس دین اور اللہ کے پیغام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت اور معیت یہ تو گویا کہ ہم قرآن نے پاک سے سیکھا ہے کہ ہم دعا مانگ کے اللہ سے، اے اللہ ہمیں اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کے ان کی ہمیں معیت بھی دے، صحبتیں بھی دے، ان کی تعلیمات کا اثر ہمیں عطا فرما، ہماری زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ تیرے پیارے بندے جس طرح تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کی معیت، یہ سچوں کی صحبت مدنی چینل کے ناظرین، یہ انسان کو سچا بھی بنا دیتی ہے اور اچھا بھی بنا دیتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبتیں، ان سے پیار، ان سے تعلق، یہ ہمارا، یہ اسلام کا ہی ایک حکم ہے اور اسلام نے ان کی اہمیتوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی چھٹی شریف کے سلسلے میں اور ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی جب دین کی طرف راغب ہوئے، یعنی اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دینا، دین کی طرف، اور جسے یہ کہیں کہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں دنیا کے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کر دین کی طرف راغب ہو جانا، تو یہ بھی ایک بزرگ کی صحبت کی وجہ سے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کے پاس ایک باغ میں آئے، اور اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف 15 سال تھی، ایک نوجوانی والی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آدمی بچپن سے گویا کہ کراس کر کے نوجوانی کی عمر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، 15 سال کی عمر ہے۔ تو آپ نے دیکھا بزرگ ہیں تو بڑی احترام اور عقیدتوں کے ساتھ آپ ان کے پاس گئے، ان کو بٹھایا اور بالکل تازہ فریش آپ نے انگوروں کا خوشہ پھل لیا، پیش کیا بڑے ادب کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ آپ نے کھایا ان میں سے کچھ، اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا وہ نکال کے کہا کہ بیٹا یہ تم کھاؤ، تم نے ہمیں پھل کھلائے تازہ فریش، اور یہ اب خشک روٹی کا ٹکڑا بھی کھا کے دیکھو۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا، بظاہر وہ خشک ہے، سخت ہے، لیکن ایک روٹی کا وہ ٹکڑا اور لقمہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ جب کھاتے ہیں تو کہتے ہیں دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اپنا باغ سارا اللہ کی راہ میں فقراء پر صدقہ کرتے ہیں، اور خود پھر اللہ کی راہ کی طرف، بزرگوں کے صحبتوں کی طرف، علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے۔ یہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب اس انداز سے بجا لائے تو دیکھیں کیا شان اللہ نے عطا فرمائی۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور بے ادب اور بے ادبی یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ بلعم بن باورا کا قرآن میں واقعہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جسے کہتے ہیں کہ اسم اعظم کا علم تھا، اسم اعظم کا ورد کرتا تھا، مستجاب الدعویٰ کے مرتبے پر فائز تھا، لیکن جب دنیاوی لالچ، مال اور اس کے طمع کے اندر وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ خلاف دعا کرنے پر آیا، یہ ایک بے ادبی ایسی تھی، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور جنہیں اللہ والوں کی صحبت معیت مل جائے
تو وہ چاہے بظاہر کتا بھی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ والوں سے جب تعلق اور نسبت اور اللہ کے پیاروں سے ایسی گہری محبت ہو جائے تو اس کے نہ صرف دنیا میں آدمی کو آخرت میں بھی بڑے فوائد ملے گے۔ جی ہاں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور کہا کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک اللہ کی بارگاہ میں وہ جو عرض کریں گے، وہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ جیسے کہا جائے گا کہ ایک جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ایسے مراد ہوتے ہیں جیسے کہا گیا نا، چھوٹا بچہ اور کچا بچہ ماں باپ کی جب شفاعت کرے گا وہ بھی رب سے جھگڑا کرے گا، جسے بلا تمثیل آج ہم سمجھنے کے لیے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر رہا ہوتا ہے، پکڑ رہا ہوتا ہے، بظاہر اچھل کود رہا ہوتا ہے، نہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو اس کو کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی ایک پیار کے ہی انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا عرض کریں گے، رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے کیا کوئی دنیا کے اندر کسی معاملے پر جھگڑا کرتا ہوگا جو جھگڑا اللہ کے بندے اپنے بھائیوں کے حوالے سے قیامت کے دن کریں گے؟ اور وہ کیا جھگڑا کریں گے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا اللہ، ہمارے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ ہی تو نماز پڑھتے تھے، ویحجون معنا، ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، یہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، تو ان کو وہ نار میں، آگ کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ رب العالمین انہیں ارشاد فرمائے گا کہ تم جو ہے وہ جاؤ اور تم وہاں جا کر فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتَهُمْ، نکالو انہیں جنہیں تم پہچانتے ہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا جن کے عمل اتنے اتنے ہو، اس انداز سے عبادت کرنے والے ہو، لے آؤ، نکال کے لے آؤ۔ اللہ کے پیاروں کا مرتبہ اور مقام دیکھیے، ان کے ساتھ دوستیوں کے فوائد دیکھیے، ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کے فوائد دیکھیے، قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ منصب عطا فرمائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ جاؤ تم جس کو پہچانتے ہو نکال کے لاؤ۔ وہ جہنم جس کے بارے میں کہ اس کے اندر ہوں گے وہ لوگ، اور اللہ والے اس کے کنارے پہ پہنچ کے اندر دیکھیں گے، وہ پہچانیں گے، لیکن اللہ والوں کو اس جہنم کی اس تپش سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، وہ انہیں پہچان کر انہیں نکالیں گے، انہیں باہر نکالیں گے۔ یہ ہے اللہ کے پیاروں سے نسبتیں اور ان سے دوستی کے فوائد ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، ارشاد فرمایا دوست، وہ دوست ساری جو دوستیاں بعض کے ساتھ بعض کی ہیں نا، یہ سب آپس میں دشمن اس دن ہو گئے، یعنی گویا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، لیکن فرمایا الا المتقین، جن کی دوستی کی بنیاد تقویٰ ہو، جن کا آپس میں ملنا جلنا ہی اللہ کے لیے ہو، ان کی صحبتیں اختیار کرنا ہی اللہ کے لیے ہو، تو فرمایا یہ دوستیاں اس دن بھی قائم آئیں گی۔ مثلاً کے ناظرین،
کچھ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں ہمارا ایک سیگمنٹ باقاعدہ سوال جواب کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ پھر مزید اس پر بات چیت کرتے ہیں. جی پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ناظرین کون سا سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ناصر احمد چوہان عطاری، باب المدینہ کراچی. سوال ہے کہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے اور مغرب کے وقت میں 2 منٹ باقی ہو اور اس دوران عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے مغرب کا وقت شروع ہو جائے، تو عصر کی نماز ادا ہو جائے گی یا قضا کہلائے گی؟ عصر کی نماز کو اگر آپ نے شروع کیا اور پڑھنے کے دوران ہی سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ نماز آپ کی ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، نماز بھی ہو جائے گی. البتہ عصر کا یہ جو آخری 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے رہتی ہے تو اس کو تو ضرور پڑھیں گے. اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مکروہ ٹائم شروع ہو گیا اب نہیں پڑھیں گے، نہیں، اس دن کی عصر کی نماز اس وقت میں بھی آپ ضرور پڑھیں گے اور وہ نماز ادا ہی ہوگی، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ یہ آخری 20 منٹ یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ والا ٹائم شروع ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے. بلا عذر قطعاً ایسی تاخیر نہ کی جائے، اور اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے کہ جو آدمی سستی کرتا ہوا جان بوجھ کر اپنی عصر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیتا ہے کہ وہ آخری ٹائم یہ شروع ہو جاتے ہیں، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. بہرحال آپ اگر جو آپ نے سوال پوچھا کہ 1-2 منٹ بھی پہلے آپ نے اس نماز کو شروع کیا ہے تو وہ نماز آپ کی شروع ہو گئی، اپنے وقت میں شروع ہوئی اور نماز بھی ہو جائے گی. اگرچہ مغرب کی اذانیں شروع ہو جائیں آپ کی عصر کی نماز وہ ہو جائے گی، کیونکہ اب مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے نا وہ بھی ایک کامل نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے نماز کے اندر کوئی کسی طرح کا فساد والا معاملہ نہیں آئے گا. لیکن جو اس میں گناہ ہے بلا عذر تاخیر کرنے کا وہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر جان بوجھ کر قصداً ایسی کوئی تاخیر آدمی کرتا ہے، سستی کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے، وہ گناہگار ہوگا، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. گھروں کے اندر بھی کام کاج میں بعض خواتین اس میں ایسے مصروف ہو جائیں کہ نماز کو اس کے آخری وقت میں بالخصوص جو عصر والا وقت ہے کہ جس میں غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کے مکروہ ٹائم شروع ہو جاتے ہیں، اور ان مکروہ اوقات کے اندر نمازیں منع ہو جاتی ہیں، اس میں نہ قضا پڑھیں گے نہ نوافل پڑھیں گے نہ کوئی اور نماز پڑھیں گے. ہاں صرف عصر کے لیے یہ ہے کہ اگر اس دن کی عصر کی نہیں پڑھی تو وہ ضرور آپ اس دن کی پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز، بلکہ پڑھنا لازمی ہے، اس کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کو ترک کر دیں. لیکن اتنی تاخیر بہرحال عصر کی نماز میں بالکل بھی نہ ہو اور کوشش یہی ہو کہ مکروہ وقت سے پہلے پہلے اس نماز کو آپ ادا کر لیں. جی دوسرے سوال کی طرف. نواز عطاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، صدقہ یا خیرات اپنے دوست تعلق والوں کو دینا چاہیے یا قریبی رشتہ دار کو دینا چاہیے؟ افضل کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. کیا بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. صدقہ خیرات وغیرہ یا اس طرح کے معاملات اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے حقدار ہیں تو آپ ضرور انہیں دیجئے، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ صدقہ اللہ کی راہ میں دے رہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی ہے. بلکہ حدیثوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ اور زیادہ ثواب کا کام. ناراض رشتہ داروں کو
تو اس چیز کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ باقی جو آپ نے پوچھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو دیکھیے زکوٰۃ ایک خاص نصاب والے آدمی پر فرض ہوتی ہے، اور جس کو آگے دینی ہے اس کا بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی فقیر ہو، وہ زکوٰۃ کا حقدار بھی ہو، کسی حوالے سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ تو زکوٰۃ کا اگر وہ مستحق ہے، شرعی طور پر فقیر ہے، تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن اپنی دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو، وہ چاہے آپ کا بھائی بہن کا رشتہ ہے، وہ چاہے آپ کے دیگر رشتہ دار ہیں، تو جن کو زکوٰۃ دینا یہ شرعاً جائز بنتا ہو تو بالکل آپ وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کے اندر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی ممانعت فرمائی ہے، جیسے شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو دیتا ہے یا بیوی شوہر کو دیتی ہے، نہیں ادا ہوگی۔ اس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کو دیتا ہے یا ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، نہیں ادا ہوگی، نہ اس طرح زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور دادے کے لیے پوتے اور اسی طرح نانے کے لیے نواسے، یعنی اپنے اصول اور اپنے فروع، یعنی جو ان کی آگے اولادیں ہیں اور یہ جن کی اولادیں ہیں، تو ان کو اوپر نیچے یوں زکوٰۃ یہ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بہن بھائیوں میں اگر واقعی کوئی حقدار ہے تو بالکل انہیں دینی چاہیے، اور ان کی ہمیں اس حوالے سے ویسے بھی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ جی، میرا نام محمد نواز حیدری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نماز قصر گھر سے کتنے فاصلے پر پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز قصر یہ جب آدمی شرعی طور پر مسافر کہلاتا ہے، اور مسافت شرعی کی جو مقدار ہے وہ ہے 92 کلومیٹر، یعنی کسی کا اتنی دور جانے کا ارادہ ہے کہ وہ 92 کلومیٹر سفر بن جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنے شہر کی جو حدود ہوتی ہیں اس سے، یعنی اپنی شہر کی اس آبادی سے جب آدمی باہر نکل جاتا ہے، شہر اور اس کے جو مضافاتی علاقے کہلاتے ہیں، اس کے باہر جب آدمی آگے سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ مسافر ہے، اور اس پر قصر نماز کرنا یہ واجب ہے۔ قصر نماز یہ فرائض کے اندر ہے، اور فرائض میں بھی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یعنی جن کی رکعتیں 4 ہیں ان میں قصر کرنا یعنی 2 پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو 4 بھی پڑھ سکتا ہوں تو چلو زیادہ ہی ہو رہی ہے، نہیں، شریعت نے یہاں جس کا حکم دیا ہے اس کو ویسے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کا تم پر یہ صدقہ ہے اور یہ صدقہ قبول کرو، تو یہ لازمی ہے کہ قصر نماز کو قصر نماز ہی پڑھنا، یعنی 4 رکعت کے فرض کو 2 پڑھنا۔ اب یہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ آپ کا سفر ابھی 10 کلومیٹر ہوا ہے، 15 کلومیٹر ہوا ہے، تو راستے میں نماز کا وقت ہے تو اب آپ اسے قصر پڑھیں گے۔ پھر آپ جس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، جو آپ نے اتنی دور سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں، تو اب وہ وہاں پر دیکھ لیجئے کہ آپ نے وہاں کتنے دن رہنا ہے، 15 دن یا اس سے زائد رہنا ہے، تو پھر آپ وہاں مقیم ہو جائیں گے، اقامت کی آپ کی نیت ہو گئی، اور اب آپ وہاں پوری نماز کو ادا کریں گے۔ اور اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر بھی آپ وہاں مسافر ہیں تو وہ سفر والی نماز آپ ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ کے ناظرین، مسئلہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی سفر بھی کرتے ہیں، دینی طور پر بھی سفر کرتے ہیں، اور حج و عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں کئی چیزوں میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ مسافر کب مسافر شرعی بنا، نماز کے حوالے سے، قصر کے حوالے سے، کہاں کہاں اس کو کتنی نماز پڑھنی ہے، تو ان کا بھی ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ جہاں ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، دیگر معاملات ہم
چلا رہے ہوتے ہیں تو اپنے دین کے لیے بھی، یعنی دنیا کے معاملات کے لیے تو اتنے لمبے سفر بھی کر رہے ہیں، تو دینی طور پر جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے تھوڑی سی یہ ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور علماء سے اس کے حوالے سے رہنمائی لے لینی چاہیے۔ آپ نے اگر سیکھا بھی ہوا ہے تو دوبارہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک مرتبہ اپنے ذہن کو تسلی کر لیجئے کہ میں اس طریقے سے اپنی سفر کی نماز کو ادا کرتا ہوں، اور یہ قصر صرف فرائض کے اندر ہے جس طرح بیان کی ہے، اور فرائض میں بھی وہ فرائض جن کی رکعتیں 4 ہوتی ہیں۔ فجر کے اندر کوئی قصر نہیں ہے اور مغرب کی 3 رکعتوں میں کوئی قصر نہیں ہے، وہ فجر کی بھی 2 رکعتیں جو فرض ہیں پورے ہیں، مغرب کے بھی 3 فرض پورے ہیں، اور بقیہ جو فرائض کے حوالے سے یہ عرض کیا، تو اس تفصیل اور ڈیٹیل کو خود بھی سمجھنا چاہیے، کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ سمجھ بھی لینا چاہیے تاکہ ہماری سفر کی نمازیں بھی وہ کسی طرح ضائع نہ ہوں اور درست طریقے سے نمازوں کی ادائیگی ہو۔ جی مزید کرو۔ عشاء سے بات کر رہے ہیں، ظہر کی سنتیں کیسی پڑھنی ہیں، کیسے پڑھی جاتی ہیں، ان میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ ظہر کی سنتیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ تو نارمل طریقے سے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اور 4 رکعت آپ نے نماز ظہر کی جو سنتیں قبلیہ آپ شروع کرتے ہیں، تو اس میں پہلی 2 رکعتیں جس طریقے سے آپ ثنا پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت آپ پڑھتے ہیں، پھر اس رکعت کو مکمل، دوسری رکعت مکمل، اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں، تو اب عبدہ ورسولہ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ظہر کی جو سنت موقدہ ہے اس میں یہاں تک پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور جب آپ کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد پھر اپنے اس کو ثنا سے نہیں شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، تو بعد والی بھی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی، کوئی سورت بھی ملانی ہے، اور اس طرح 2 رکعتیں پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ جبکہ عصر کی جو پہلی سنتیں ہوتی ہیں، اسی طرح عشاء کی جو سنتیں ہوتی ہیں جنہیں غیر موقدہ کہتے ہیں، تو ان کے اندر فرق یہ ہے کہ اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھیں، آگے درود شریف بھی، یعنی عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک بھی، درود پاک کے بعد آپ دعا اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سورت ملائیں، اور یوں 2 رکعتیں۔ تو ان میں تھوڑا فرق ہے موقدہ اور غیر موقدہ کے حوالے سے، اس طرح اپنی نمازوں کو آپ مکمل کریں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کتنے دنوں تک ان کی تعزیت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کسی کے انتقال پر جو تعزیت کا شریعت میں ٹائم ہے وہ ہے 3 دن کے لیے۔ 3 دن تک ہم جائیں، جا کر تعزیت کریں، افسوس کریں، یا ان کو تسلی دینا، تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ تعزیت کا انداز ہے، اور اس کا ٹائم پیریڈ شریعت نے رکھا ہے 3 دن۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا، اس کو مکروہ فرمایا، مکروہ تنزیہی ہے، اس کو منع کیا ہے، مکروہ تنزیہ فرمایا، اور 3 دن کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، یعنی کوئی عذر پایا گیا، اور عذر کیسا؟ عذر یوں ہے کہ جو شخص جس سے تعزیت کرنی ہے وہ یہاں موجود ہی نہیں، وہ کہیں باہر سے آئے اور وہ 3 دن کے بعد پہنچے، یا جس نے تعزیت کرنی ہے وہ خود وہاں نہیں تھا، یا وہاں تھا تو اسے اطلاع نہیں پہنچی، یعنی کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں، تو اب 3 دن کے بعد بھی تعزیت جا کے کی جا سکتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ تعزیت کا مطلب ہے سامنے والے کو صبر کی تلقین کرنا، انہیں اس جو انہیں ایک مصیبت پریشانی پہنچی ہے اس پر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، تسلی دینا، دھلاسا دینا۔ لیکن جب 3 دن عام طور پہ گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد خود ہی وہ کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر اس کو عام جاری رکھا جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کا غم بار بار تازہ ہوتا رہتا ہے، غم تازہ ہوتا رہتا ہے، اس کو بھی شریعت میں پذیرا ہی نہیں ہے، اس کی ممانعتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے تعزیت کے حوالے سے 3 دن کا خیال رکھا جائے، اور 3 دن کے بعد جن عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے، اگر وہ عذر پائے گئے ہیں تو 3 دن کے بعد بھی آپ جا کے تعزیت کر سکتے ہیں،
اور ورنہ یہ ہے کہ اس کو بلا عذر یہ 3 دن سے تاخیر کرنا اس کو مکروہ تنزیہ فرمایا گیا ہے۔ ملچن کے ناظرین، بہت سے آپ کے سوالات آئے ہوں گے اور یقیناً آئے ہیں، تو کچھ شامل نہ کر سکے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش یہی ہوتی ہے اگر کچھ سوالات رہ جائیں اور وہ بہت اہم ہو اس پر گفتگو کرنا، تو آئندہ سلسلے میں بھی ہم اسے شامل کر لیتے ہیں، اپنے ان سوالات کو ضرور ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے سلسلہ ہمارا اسلام منازع کیا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم دین متین کی خدمت کرتے رہیں گے، دین کے احکام سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔